کہا جاتا ہے اگر تم خود کو بادشاہ سمجھ لیتے ہو تو لوگ بھی تمہیں بادشاہ ہی مان لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا ایک صرف موٹیویشنل جملہ ہے؟ ذرا غور کرو، جب ہم سے کوئی ہمارا نام پوچھ لیتے ہیں تو وہ وہی نام مان لیتے ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی کی حقیقت بھی ہے، لوگ ہمیں اسی طرح تسلیم کر لیتے ہیں جیسے ہم خود کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلی انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے بارے میں لوگوں تک جو پہنچ جاتی ہے، وہ ان کا دماغ وہی چیز ہمارے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ انسان اس طرح ہے۔ تو اس طرح خود کو بادشاہ کی طرح پیش کرنا بھی لوگوں کو آپ کو بادشاہ ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں ہوتا، اصل طاقت اس تصویر میں ہوتا ہے جو تم اپنے ذہن میں اپنے بارے میں بنا چکے ہو۔ اگر تم خود کو اندر سے کم سمجھتے ہو تو تمہاری آواز ہلکی ہو جائے گی، تمہارے آنکھوں میں یقین کم ہوگا، اور تم ہر فیصلہ ڈرتے ڈرتے کرو گے، اور لوگ یہ سگنل بخوبی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تم خود کو اندر سے قابل سمجھتے ہو، اپنے حدود جانتے ہو اور اپنے آپ پہ یقین کرتے ہو، تو لوگ اسی یقین کو مان لیتے ہیں، کیونکہ تمہارا انداز بدل جاتا ہے۔ تمہارے پاس الفاظ کم مگر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سیلف کانسیپٹ ہے۔ جو خیال تم اپنے بارے میں سوچتے ہو وہ خیال تمہارے رویے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو رویہ تم دنیا کو دکھاتے ہو وہی رویہ دنیا کا ریئیکشن بناتا ہے۔ چلو وہیں سادہ مثال دوبارہ سے لیتے ہیں۔ ایک شخص سے تم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو تم اس کو جواب دیتے ہو کہ میں ایک مزدور ہوں۔ اور وہیں سوال وہ دوسرے بندے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ میں سیلف امپلائڈ ہوں۔ اب یہاں پہ فرق صرف سوال کا نہیں ہے، فرق ان دونوں کی الگ الگ جوابات میں ہے۔ ایک بندہ خود کو چھوٹا پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا بندہ خود کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہاں پہ فرق صرف الفاظ کا نہیں ہے، فرق اس فریم کا ہے جو تم خود اپنے لیے سیٹ کرتے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو فریم تم خود کے لیے سیٹ کر لیتے ہو اسی فریم کو لوگ مان لیتے ہیں، اور اسی فریم کے تحت لوگ تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر تم ہر بات پہ معذرت کرتے ہو، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ہر کسی کو اپنی پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو لوگ تمہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، وہ تمہیں ہلکا یا کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس طرح اگر تم خود کے اوپر اعتماد کرتے ہو، اپنی حدیں واضح کر دیتے ہو اور خود کو اپنے ایکشنز کے تھرو ثابت کرتے ہو، تو لوگ تمہیں وہی مان لیتے ہیں جو تم خود ان کو اپنے بارے میں بتاتے ہو، کیونکہ تمہارا ایکشن، تمہارا اپنے بارے میں سوچنا اور تمہارا بیہیو اور تمہارا کانفیڈنٹ سب لوگ نوٹ کرتے ہیں اور اسی کی اکارڈنگ تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خطرناک موڑ بھی ہے۔ اگر تم سب یہ صرف اداکاری کے لیے کر رہے ہو، صرف ایکٹنگ کر رہے ہو، یعنی تم باہر سے تو خود کو کنگ سمجھتے ہو لیکن اندر سے تم کمزور ہو، اندر سے تم انسیکیور ہو اور خود پر یقین نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ پھر کافی دیر تک نہیں چلے گا۔ لوگ پھر بھی تمہیں پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر بھی تمہیں ایک ہلکا اور کمزور انسان سمجھ لیتے ہیں۔ اسی کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم خود کو اندر سے پہچان لو، یعنی اپنے آپ کو خود کو اندر سے بدل لو۔ خود کے اوپر اعتماد کرنا، خود کے اوپر کانفیڈنس، یعنی اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا، یہ بہت لازمی ہے۔ اگر تم خود کو واقعی میں اندر سے بدل لیتے ہو، خود کو پہچان لیتے ہو اور ہر چیز کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہو اپنے بارے میں، تو یہ کانفیڈنس اور یہ رویہ تمہارے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ تمہاری ڈیپ تھنکنگ کو، تمہارے پاس سوچنا سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑی ہو، تم چیزوں کو گہرائی سے سمجھو، اپنے بارے میں بھی لوگوں کے بارے میں بھی، اور اچھی طرح چیزوں کو سمجھ کے پھر تم خود کو اسی طرح چینج کر سکتے ہو، خود کو ایک ہائی ویلیو مین بنا سکتے ہو۔ کیونکہ اس طرح تبدیلی صرف سوچنے سے نہیں آتی، اس کے اوپر بار بار پریکٹس کرنے سے اور بار بار خود کو اندر سے مضبوط بنانے کی کوشش کرنے سے آتی ہے۔